بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صبح نماز کے لیے مسجد پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص محراب میں سویا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسے بیدار کیا جائے۔ غلام نے قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ زنانہ لباس میں ایک سر کٹے ہوئے مرد ہے۔ حضرت عمر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے اور یہ لاش اس حال میں یہاں کیسے پہنچی۔ آخر آپ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے تمام واقعہ حضرت علی کے سامنے دہرایا۔ آپ نے فرمایا فی الحال اس لاش کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت کا انتظار کیا جائے جب 9 مہینے بعد اس مقام پر ایک بچہ نظر آئے گا۔ اس وقت تمام حال سب کے سامنے کھل کر آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے دریافت کیا کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور آخر 9 مہینے کا بچہ کہاں سے آئے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے میرے بھائی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، اس لیے وقت کا انتظار کیا جائے۔ وقت گزرتا گیا۔ ٹھیک 9 ماہ بعد ایک صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے۔ اس مقام پر جہاں کچھ عرصے پہلے ایک سر کٹے ہوئے مرد کی لاش ملی تھی، اسی محراب میں ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آپ قریب گئے، اس بچے کو گود میں اٹھا کر بے اختیار فرما دیا بے شک اللہ کے رسول بھی سچا ہے اور اس کے بھائی بھی سچے ہیں۔ آپ اس بچے کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس بچے کے لیے ایک انصار دائی کا انتظام کیا جائے جو اس بچے کو دودھ پلائے اور اس کا تمام خرچہ بیت المال سے ادا کیا جائے گا۔ آپ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کچھ عرصے بعد عید رمضان آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر عید کے دن مسجد میں لے جایا جائے اور دائی کو حکم دیا کہ جو عورت اس بچے کو پیار کرے اور یہ کہے کہ اے مظلوم اے پسر مظلوم، بس اس عورت کو میرے پاس لایا جائے۔ دائی آپ کے حکم کے مطابق بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد لے گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی نے آ کر اس بچے کو پیار کیا اور وہی الفاظ دہرائے۔ پھر جب وہ جانے لگی تو دائی نے اس کا دامن کو پکڑا اور کہا کہ میں تجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤں گی۔ لڑکی پریشان ہوئی اور کہنے لگی خدارا ایسا نہ کر، مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نہ لے جا، مجھے شرمندگی ہوگی۔ دائی اس کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی۔ آخر اس لڑکی نے کافی پیسے اور اچھے کپڑوں کا لالچ دے کر اپنی جان چھڑائی اور دائی سے کہنے لگی کہ حضرت علی کو کچھ نہ بتانا اور یہ بتانا کہ مجھے کوئی عورت ملی ہی نہیں تھی۔ اگر اس طرح کیا تو عید الاضحیٰ کے دن مجھے اس بچے سے ملا دے گی تو میں تجھے اس سے بھی زیادہ انعام دوں گی۔ دائی اس لالچ میں آ گئی اور وعدہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ نہ بتاؤں گی۔ دائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تو دائی نے جواب دیا کہ مسجد میں نہ تو کسی عورت نے اس بچے سے پیار کیا اور نہ ہی کسی نے وہ الفاظ دہرائے جو آپ نے ارشاد فرمائے تھے۔ آپ نے دائی کا کلام سننے کے بعد فرمایا تو سب کچھ جھوٹ کہہ رہی ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ جوان لڑکی آئی، تو نے اس کا دامن پکڑا، اس لڑکی نے تیرے سامنے التجا کی اور تجھے انعام سے نوازا اور تم مان گئی اور تو نے وعدہ کیا کہ میں عید الاضحیٰ کے دن پھر اس بچے کو لاؤں گی جس کے عوض وہ لڑکی تجھے بہت سا انعام دے گی۔ آپ کی زبان مبارک سے سچ سننے کے بعد وہ دائی گھبرا گئی، عرض کی مجھے معاف فرما دیں، اب میں کبھی جھوٹ نہ کہوں گی۔ آپ حکم دے تو میں اس عورت کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کروں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، اب تم عید الاضحیٰ کا انتظار کرو، جب وہ تمہیں ملے تو میرے پاس لے آنا۔ بس وہ وقت گزر گیا، عید الاضحیٰ کا دن آیا۔ دائی بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد لے گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہ جوان لڑکی آئی، اس بچے کو اپنی گود میں لے کر پیار کرنے لگی۔ دائی نے اس کا دامن پکڑا اور کہا آج میں تجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ضرور لے جاؤں گی۔ لڑکی نے لا کہا مگر دایا نے نہ مانا۔ دایا اس لڑکی کو ساتھ لے کر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو کچھ گزرا ہے بیان کرو یا میں بیان کروں۔ لڑکی نے عرض کی میں خود بیان کرتی ہوں۔ لڑکی نے بیان شروع کیا میرا باپ عمر بن سعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہوں میں شہید ہوئے، میری ماں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انتقال کر گئی اور میں تنہا رہ گئی۔ ہمسائے کی لڑکیوں کے ساتھ مانوس ہو کر ان کے ساتھ ہی وقت گزارتی رہی۔ ہمسائے کے سب لوگ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں ہمسائے کے چند انصار مہاجرین لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ضعیف عمر کی ایک عورت ایک ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح تھی ہماری طرف آئی۔ سب لڑکیوں نے سب کی خیریت دریافت کی۔ آخر میں مجھ سے ملی، میرے نام بھی دریافت کیا۔ میں نے بتایا کہ میرا نام جمیلہ ہے، میرے باپ عمر بن سعد تھے جو شہید ہو چکے ہیں، میری ماں بھی انتقال کر چکی ہے۔ اس بڑھیا نے پوچھا کہ کیا تیری شادی ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ یہ سن کر کہنے لگی کہ تو کیسی لڑکی ہے، بغیر شوہر کے زندہ ہے۔ میرے حالات سن کر رونے لگی اور مجھ سے ہمدردی جتانے لگی۔ مجھ سے کہنے لگی اگر تم میری خدمت پسند کرے تو میں حاضر ہوں۔ اس بڑھیا نے کہا ایک شفیق ماں کی طرح تیرا خیال رکھوں گی اور تجھے کوئی غم نہ ہونے دوں گی، تیری ہر خوشی کا خیال رکھوں گی۔ میں اس بوڑھی عورت کو اپنے گھر لے کر آئی، ہر طرح سے وہ میرا خیال رکھتی ہے۔ میں بھی ایک شفیع ماں کی حیثیت سے اس کا احترام کرتی اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھتی۔
جب روزہ افطار کرنے کا وقت آیا تو میں نے اس کے لیے مناسب کھانے کا انتظام کیا۔ بڑھیا اس کھانے کو دیکھ کر رونے لگی۔ اے دختر، میں تو اللہ والی ہوں، میری یہ غذا نہیں ہے، مجھے صرف نمک اور جو کی روٹی چاہیے، یہی میری خوراک ہے۔ غرض یہ کہ اس بڑھیا نے ہر طرح سے اپنی پارسائی کا سکہ میرے دل میں اس طرح جما دیا کہ میں اسے اپنا نگہبان سمجھنے لگی۔ ایک دن کہنے لگی کہ مجھے زمانے سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو تنہا رہتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حاجت کے لیے باہر جاؤں اور تجھے کچھ ہو جائے، اس لیے تجھے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت ہے جو تیرا ہر طرح سے خیال رکھے۔ اگر تو اجازت دے تو اپنی ایک بیٹی کو لے آؤں جو تیری ہم عمر ہے، جو کہ انتہائی متقی، پرہیز اور نمازی ہے۔ میں نے اس لڑکی کی تعریف سنی تو بے اختیار کہا، اسے فوراً لے آؤ، اس طرح میرا دل بھی بہل جائے گا اور اس محبت سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ بڑھیا میرے اصرار پر اسی وقت ہی بیٹی کو لینے کے لیے روانہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد تنہا واپس آئی تو میں نے آتے ہی پوچھا، میری بہن کیوں نہیں لائی؟ اس نے کہا، میری بیٹی تنہائی پسند ہے، اس کا سارا دن اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، تیرے گھر میں اکثر مہاجر اور انصار لڑکیاں آتی ہیں، اس وجہ سے اس نے یہاں آنا پسند نہیں کیا۔ بڑھیا کا جواب سن کر میں اور زیادہ متاثر ہوئی اور میرے دل میں اس لڑکی کے ملنے کی تڑپ اور بڑھی۔ میں نے بڑھیا سے وعدہ کیا کہ میں کسی کو اپنے گھر میں نہ آنے دوں گی، اب فوراً جا کے میری بہن کو لے آئیں۔ بڑھیا میرے اصرار پر اسی وقت روانہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد بڑھیا ایک جوان عورت کو اہم لیے اندر آئی۔ اس عورت نے اپنے جسم کو چاروں طرف سے چھپایا ہوا تھا، صرف اس کی 2 آنکھیں نظر آ رہی، جو عورت دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، بہن اندر کیوں نہیں آتی؟ بڑھیا نے جواب دیا، یہ لڑکی بڑی حیادار ہے، اسے شرم آتی ہے۔ یہ کہہ کر باہر چلی گئی۔ میں اپنے گھر کو تالا لگا کر ابھی آتی ہوں۔ بڑھیا کے جانے کے بعد میں نے اس عورت سے کہا، برقع اتار کر آرام سے بیٹھو، یہ تیرا اپنا ہی گھر ہے۔ اس عورت نے سر کے اشارے سے باہر کے دروازے کو بند کرنے کے لیے کہا۔ میں سمجھ گئی کہ باہر کا دروازہ کھلا ہے، جو چاہتی ہے کر دیا جائے۔ میں دروازے کو بند کر کے اندر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ عورت اس طرح کپڑا لپیٹ کر پلنگ پر بیٹھی تھی۔ میں نے ہاتھ سے اس کی چادر کھینچ لی۔ چادر کھینچتے ہی یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی، یہ عورت تو نہیں بلکہ سیاہ داڑھی والا ایک بلند قامت مضبوط جسم کا ایک مرد ہے۔ میں اسے دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی۔ میں نے کہا، کیوں مجھ یتیم پر ظلم کرتا ہے؟ خدا کا خوف کر کیوں میری رسوائی کرتا ہے؟ کوئی دیکھ لے گا، میں تو کہیں کی نہیں رہوں گی، خدا کے لیے خاموشی سے یہاں سے نکل جا۔ لاکھ اس کی التجا کرتی رہی لیکن اس کو مجھ پر رحم نہ آیا۔ اس کے قریب سے اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی مگر اس ظالم نے اپنے بازو سے مجھے مضبوطی سے تھامے رکھا اور مجھے زور سے سمیٹ لیا۔ اسے مجھ پر رحم نہیں آیا، اس نے مجھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی اور میں بے بس اور مجبور ہو گئی۔ چیخ و پکار اس لیے نہ کی کہ ہمسائے کے لوگ مطلع ہو جائیں گے اور میری رسوائی ہوگی۔ میں اس کے چنگل میں بری طرح گرفتار ہو چکی۔ پھر آخر اس ظالم نے مجھ پر ظلم کیا، میری دوشیزگی چاک کر دی۔ یہ سیاہ اپنی مستی میں مدہوش تھا۔ میں نے قریب پڑی چھری سے اس پر وار کیا اور پہلے ہی وار میں اس کی گردن تن سے جدا کر جب رات ہوئی تو اس کی لاش مسجد محراب میں رکھ۔ کچھ دن بعد احساس ہوا کہ حمل ٹھہر گیا ہے۔ کئی مرتبہ حمل ساکت کرنے کا ارادہ کیا مگر خدا کا خوف سے ایسا نہ کر سکی۔ آخر یہ بچہ پیدا ہوا، اسے بھی قتل کرنے کا سوچا مگر خوف خدا سے یہ بھی نہ کر سکی۔ آخر اس بچے کو بھی اسی محراب میں رکھ کر تمام حالات سننے کے بعد بے اختیار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کے رسول بھی سچے اور آپ کے بھائی بھی سچے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، اب اس عورت کے لیے کیا حکم؟ آپ نے فرمایا، اس مقتول کا خون بہا، کچھ نہیں، کیونکہ ایک گناہ عظیم کا مرتکب ہوا۔ اس عورت پر کوئی حد کیوں؟ اس کی رضامندی کے بغیر وہ شخص اس پر غالب ہوا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اس بڑھیا کو حاضر کیا جائے تاکہ خدا کے حق کو اسے طلب کروں۔ حضرت علی نے دایا کو حکم دیا کہ بچے کو اس کی ماں کے سپرد کر دیا جائے۔ دوسرے دن تلاش کرنے کے بعد اس بڑھیا کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب بڑھیا نے جمیلہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بڑھیا، کیا تو قسم کھاتی ہے کہ مجھے اس واقعے کا کوئی علم نہیں؟ بڑھیا نے کہا، ہاں، میں روزہ رسول کی قسم کھا کر کہتی مجھے اس واقعے کا کوئی علم نہیں۔ بڑھیا نے روزہ رسول کی جھوٹی قسم کھائی۔ قسم کھاتے ہی اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بڑھیا، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ۔ بڑھیا نے اپنا چہرہ دیکھا تو فریاد کرنے لگی اور حقیقت کا اعتراف کیا کہ میں سب کچھ جانتی ہوں اور میری ہی وجہ سے سب کچھ ہوا، اب مجھے معاف فرمائیں، میں اپنے کردار سے تائب ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی، اے خدا، اگر یہ عورت سچ کہتی ہے اور در حقیقت تائب ہوتی ہے تو اسے پہلے ہی حال میں لوٹا دے۔ مگر اس کے چہرے پر سیاہی ختم نہ ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ملعونہ، کہ خدا نے تجھے معاف نہیں کیا۔ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس بڑھیا کو مدینے سے باہر لے جا کر رجم کریں۔